بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے اپنا انگوٹھا ناف میں رکھ کر پیٹ کی تمام قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں آپ اس عمل کے ساتھ۔ قرآن پاک کی اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ آپ اپنے پیٹ کی تمام قسم کی لا علاج بیماریاں جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو جن کے پیٹ کی بہت ساری لا علاج بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے، بہت ہی باکمال عمل ہے یہ، اور پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد پیٹ کی تمام قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ہر طرح کی بیماری کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے نا تو اس کا علاج جو ہے وہ کلام الہی میں ہے، قرآن پاک میں ہے۔ تو پیٹ کی جو اکثر بیماریاں ہیں نا وہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جادو کی وجہ سے بھی پیٹ کی اکثر بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جادو کا تعلق جو ہے نا، ان کے جادو شروع کہاں سے ہوا تھا؟ مصر کے علاقے سے۔ تو یہ بہت ہی پرانی اور بہت بری بیماری ہے۔ اس بیماری نے تو یعنی کہ جادو کرنے والوں نے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا تھا، ان پر بھی جادو کر دیا تھا اور ان پر چلا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں 33 آیات نازل کی تھی جن کو منزل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے جب انسان بالکل کہیں سے بھی جادو کا کوئی توڑ نہ مل رہا ہو، بلکہ جادو کا توڑ ہے ہی اس میں، ان کے منزل کے اندر ہے۔ آپ منزل پڑھیں تو بہت جلد آپ کو جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیٹ کی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بہت پیارا سا وظیفہ ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں نا تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اور صدقہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور پریشانیاں ختم کرتا ہے زندگی میں سے۔ اور جب کوئی بھی بیماری آتی ہے نا تو آپ صدقہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، کوئی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرے کہ وہ صدقہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر طبیب کے پاس جائے، یعنی کہ پھر بیماری کی دوائی لینے کسی کے پاس جائے، سب سے پہلے صدقہ کرے کہ صدقے سے ہی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ یہ بہت ہی پیاری سی بخاری کی ایک حدیث ہے، ان اسماء قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحصی فیحصی اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک ارزاقی ما استطاعت۔ یعنی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی تمہیں اپنی نعمتیں بے حساب دے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے رہے خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ کہ دیکھیں جب انسان گن کر کاؤنٹ کر کر کے دیتا ہے نا اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ بھی کاؤنٹ کر کے دے۔ ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بے حساب دے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں نا تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اللہ کے نام پر مانگ رہا ہو نا تو ہم پرس سے سکہ نکال کے دیتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے نا، پرس میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ سکہ کوئی ہے پڑا ہوا، کوئی روپیہ 5 روپے کا سکہ، کوئی 10 کا سکہ مل جائے تو وہ دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے لینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر لاکھوں کروڑوں کی بات ہوتی ہے۔
تو جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو تھوڑے کا سوچتے ہیں، تو جب لینا ہے تو بہت زیادہ کا سوچتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں بھی لاکھوں کروڑوں دینے کا سوچیں نا، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زیادہ نوازتا ہے، اور آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی جب آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیں گے۔ تو اسی طرح پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماریاں ہیں نا، تو ان کے لیے یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی پیارا سا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے نا وہ ناف کے اوپر، یعنی کہ بیلی بٹن کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، رکھ کے تو آپ نے سیدھے لیٹ جانا ہے، یا بیٹھ کر، لیٹ کر بلکہ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے کہ لیٹ کر آپ نے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا آپ نے اپنے پیٹ ان کے ناف کے اوپر رکھنا ہے، رکھ کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ، ان کے اس میں ہر قسم کی بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ میں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 33 مرتبہ، باوضو پڑھنا ہے اس کو، پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 33 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ 33 مرتبہ، پھر یا شافی یا اللہ یا حفیظ اس کو پڑھ لینا ہے 33 مرتبہ۔ پڑھ کے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے پیٹ کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ پھیر لینا ہے، اور اس عمل کو آپ نے دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، ایک صبح کے ٹائم کر لیں فجر کے بعد، ایک عشاء کے بعد کر کے تو پھر آپ سو جائیں۔ تو انشاءاللہ 7 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور 7 دن کر کے پھر آپ نے محسوس کرنا، بلکہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے پیٹ کی جتنی بیماریاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ کلام الہی کے ساتھ، یہ قرآن پاک کی صورت کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ آپ کے پیٹ کی تمام قسم کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، لا علاج جن کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، وہ بھی سارے کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ان کے یہ عمل جو پیٹ کی لا علاج بیماریوں کے لیے ہی یہ عمل ہے، تو اس عمل سے انشاءاللہ جب آپ اس کو دن میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دن تک مسلسل پڑھنا ہے، پھر اگر نہیں فرق ہو رہا تو آپ اس کو 21 مرتبہ 21 دن تک کر لیں، 1 مہینہ کر لیں، اور اپنی زندگی کی روٹین ہی بنا لیں کہ میڈیسن بھی تو کھاتے ہیں نا، میڈیسن چھوڑ کے آپ جب اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس پہ نہ تو آپ کے کوئی پیسے خرچ ہونے ہیں، نہ تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اللہ کے پاس جانا ہے، بس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ ہی آپ نے التجا کرنی ہے اللہ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔